تراویح کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے جو کہ علامہ علاء الدین الکاسانی رحمہ اللہ تعالی جن کی وفات 587 ہجری میں ہے، بدائع الصنائع میں یوں تحریر فرمایا ہے: فَأَمَّا قَدْرُهَا فَعِشْرُونَ رَكَعَةً فِي عَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ فِي 5 ترویحات كُلُّ ترویح۔ نماز تراویح کی رکعات 20 ہیں جو دو دو کر کے 10 سلاموں کے ساتھ ادا کی جائیں گی، یعنی 2 رکعت پڑھے پھر سلام، پھر 2 رکعت پڑھے پھر سلام۔ کل تسلیمتین ترویحہ، اور ہر 2 سلام یعنی 4 رکعت کا ایک ترویحہ بنے گا۔ ہمارے اس پر دلائل سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، قال الامام الحافظ المحدث ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبۃ العبسی الکوفی قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا ابراہیم بن عثمان عن الحکم عن بقسم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 225، کتاب الصلاۃ، باب کم یصلی فی رمضان من رکعہ، المعجم الکبیر للطبرانی جلد 5 صفحہ 433، حدیث نمبر 11934، المنتخب میں مسند عبد بن حمید صفحہ 218، حدیث نمبر 653، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 496، باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ اس حدیث مبارک کی جو سند ہے یہ بہترین سند ہے، اسناد حسن، کیونکہ اس حدیث کو پوری امت نے قبول کیا ہے۔ جنہوں نے نہیں ماننا وہ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ اس کی سند میں راوی ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ، اور یہ ضعیف ہے، کیونکہ راوی ضعیف ہیں لہذا حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث کو آپ پیش نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جواب سماعت فرمائیں کہ ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ، اگر ان پر بعض محدثین نے جرح فرمائی ہے تو بہت سے محدثین ان کی توثیق بھی فرمائی ہے۔ آپ کو جرح نظر آتی ہے، توثیق نظر نہیں آتی۔ دنیا میں بڑے سے بڑے لوگ ہیں، ان پر کوئی نہ کوئی ناقد اور معترض ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی ثقہ، ان کی ثقافت بیان کرنے والے، توثیق کرنے والے کیسے لوگ ہیں۔ یہاں سماعت فرمائیں، امام شعبہ بن حجاج، وفات ان کی 160 ہجری ہیں، حضرت ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ سے روایت لی، تہذیب الکمال المزی جلد 1 صفحہ 268، تہذیب التہذیب جلد 1 صفحہ 136۔ سوال یہ ہے کہ اگر امام شعبہ نے ابراہیم سے روایت لی ہے تو پھر کیا ہوا، یہ ہم نے کیوں بات کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تہذیب میں ہے لا یروى الا عن ثقۃ عندہ، کہ شعبہ روایت اس سے لیتے ہیں جو ان کے یہاں ثقہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ امام شعبہ کے ہاں یہ ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ ثقہ راوی، اور خود نیل الاوطار للشوکانی میں آپ دیکھیں جلد 1 صفحہ 36، اب یہ علامہ شوکانی غیر مقلد ہے، اور وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں امام شعبہ صرف اس سے روایت لیتے ہیں جو ان کے ثقہ ہو، اور مزید ان کی اس توثیق موجودہ دور کے غیر مقلدین کے محقق حافظ زبیر لزئی جو دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے بھی اپنے رسالے معنی الحدیث کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ نمبر 2،
حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ الاساتذہ حضرت یزید بن ہارون ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ کے زمانہ قضات میں ان کے کاتب تھے، اور یہ فرماتے ہیں ما قضا علی الناس یعنی فی زمانہ ہی عادل فی قضاء منہ، تہذیب الکمال جلد 1 صفحہ 270، یعنی حضرت ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ کے زمانہ قضات میں ان سے بڑا عدل کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ امام ابن عدی ان کے بارے میں فرماتے ہیں لہو احادیث صالحہ، تہذیب الکمال جلد 1 صفحہ 270، اور مزید فرماتے ہیں وَهُوَ إِن نَسَبُوهُ إِلَى الضُّعْفِ خَيْرٌ مِّنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ أَبِي حَيَّةَ، تہذیب الکمال جلد 1 صفحہ 270۔ یعنی امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ ابو شیبہ کی نسبت اگرچہ لوگوں نے ضعف کی ہے، بعض نے ضعیف کہا ہے، لیکن بعض کی ان کے طرف ضعف کی نسبت کے باوجود یہ کم از کم ابراہیم بن ابی حیہ سے بہتر ہے۔ اور ابراہیم بن حیہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں شیخ ثقۃ کبیر، لسان المیزان جلد 1 صفحہ 53۔ تو ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ کو اگرچہ بعض نے ضعیف کہا ہے، لیکن ان کی بعض نے توثیق بھی فرمائی۔ آپ کو تضعیف نظر آتی ہے، توثیق نظر کیوں نہیں آتی؟ دوسرا جواب یہ اس سے بھی اہم ہے، اس کو سماعت فرما لیں کہ اگر ان کو ضعیف بازو نے کہا اس بنیاد پر حدیث سندن ضعیف ہو، لیکن محدثین کا اپنا مستقل اصول ہے اگر کوئی روایت سندن ضعیف ہو، اگر کوئی روایت سندن ضعیف ہو لیکن اس کو تلقی امت بالقبول ہو جائے، یعنی اس حدیث میں کا جو متن ہے، اس حدیث کا جو مضمون ہے، اس کو امت قبول کر لے تو پھر وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی۔ علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی شافعی رحمہ اللہ تعالی وفات 911 ہجری فرماتے ہیں قال بعضهم يحكم للحديث بالصحة اذا تلقاه الناس بالقبول فإن لم يكن له اسناد صحیح، تدریب الراوی صفحہ 29۔ بعض محدثین کا موقف ہے کہ حدیث پر صحیح ہونے کا حکم اس وقت بھی لگایا جائے گا جب امت اس حدیث کو قبول کر لے اگرچہ اس کی سند صحیح نہ ہو۔ زبدۃ المحدثین علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی وفات سن 1352 ہجری فرماتے ہیں وذهب بعضهم الى ان الحديث اذا تأيد بالعمل ارتقى من حال الضعف الى مرتبة القبول قلت وهو الاوجه عندي، فیض الباری شرح بخاری جلد 3 صفحہ 409 کتاب الوصایا باب الوصیت للوارث، کہ اگر بعض محدثین کی رائے ہے کسی حدیث کی تائید جب امت کے تعامل کے ساتھ ہو تو وہ درجہ ذوق سے درجہ قبولیت پا لیتی ہے، اور میں کہتا ہوں یہی رائے میرے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ علامہ کشمیری فرماتے ہیں خود غیر مقلد عالم ثناء اللہ امرتسری اخبار اہل حدیث 19 اپریل 1907 اس میں فرماتے ہیں بعض ضعف ایسے ہیں جو امت کی تلقی بالقبول سے رفع ہو گئے ہیں۔ تو جب امت نے اس حدیث مبارک کے مضمون اور متن کو قبول فرما لیا ہے تو حدیث کا ضعف ختم ہو گیا۔ تیسرا جواب سماعت فرمائیں، اس حدیث کو ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ سے روایت کن نے کیا ہے؟ 4 محدث۔ نمبر 1 یزید بن ہارون مصنف ابن ابی شیبہ میں، نمبر 2 علی بن جعد المعجم الکبیر لطبرانی میں، نمبر 3 ابو نعیم فضل بن دکین المنتخب میں مسند ابن عبد بن حمید میں، نمبر 4 منصور بن ابی مزاحم السنن الکبریٰ للبیہقی میں۔ یعنی یہ جو ہم نے روایت بیان کی ہے اور اس حدیث مبارک کو بڑے بڑے 4 محدثین نے لی ہے،
میں نے اوپر آپ کی خدمت میں حوالے پیش کیے تھے کہ یہ حدیث مبارک جو ابن عباس سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وطر پڑھتے، یعنی تراویح رکعت 20 تھی اور وطر اس کے علاوہ تھے، یہ جو آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ روایت کن سے ہے؟ ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ، اور ان سے روایت لینے والے کون ہیں؟ اس پر میں عرض کر رہا تھا، ہم نے 4 حوالے پیش کیے۔ نمبر 1 مصنف ابن ابی شیبہ، اب مصنف ابن ابی شیبہ میں ان سے روایت لیتے ہیں یزید بن ہارون۔ نمبر 2 المعجم القوی للطبرانی، اس میں ان سے روایت لیتے ہیں علی بن جعد۔ تیسرا حوالہ المنتخب من مسند عبد بن حمید، اس سے روایت ان سے لیتے ہیں فضل بن دکین۔ نمبر 4 السنن الکبریٰ للبیہقی، اس میں ان سے روایت لیتے ہیں منصور بن ابی مزاحم۔ تو میں نے 4 حوالے دیے، چاروں میں ان سے لینے والے حدیث محدث کون سے ہیں، اور ان 4 کس درجہ کے لوگ تھے؟ تقریب التہذیب صفحہ 637، یزید بن ہارون ثقۃ متقن، علی بن جعد سیر اعلام النبلاء للذہبی جلد 7 صفحہ 579، ثقۃ صدوق ابو نعیم فضل بن دکین تقریب التہذیب صفحہ 475، ثقۃ ثبت۔ نمبر 4 منصور بن ابی مزاحم تقریب التہذیب صفحہ 576، ثقۃ۔ تو یہ ثقہ اور عظیم محدثین کا ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ سے 20 رکعت والی روایت نقل کرنا اور نقل کرنے متفق ہونا، یہ اس بات کی قوی تائید ہے کہ حدیث ثابت اور صحیح ہے۔ تو پہلی دلیل کس بات پر بیان کی کہ 20 رکعت تراویح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے 2 باتیں بڑی واضح طور پر سمجھ آ گئی۔ نمبر 1 20 رکعت تراویح تھی، 8 نہیں۔ نمبر 2 تراویح الگ ہے اور وطر الگ ہے۔ تو یہ جو 2 موقف ہمارے سامنے دنیا میں بیان کیے جا رہے ہیں، نمبر 1 تراویح 8 ہے اور دوسرا موقف تراویح اور وطر 1 ہے۔ اسی کا نام تراویح ہے، اسی کا نام وطر ہے، اسی کا نام تہجد ہے۔ یہ بات غلط، تراویح الگ ہے اور وطر الگ ہے، اور یہ ثابت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ ذہن نشین فرما لیں، بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ دلیل نمبر 2 قال الامام المؤرخ ابو القاسم حمزة بن يوسف السہمی قال حدثنا ابو الحسن علی بن محمد بن احمد القصری الشیخ الصالح قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن العبد الصالح قال اخبرني محمد بن حمید الرازی قال حدثنا عمر بن هارون قال حدثنا ابراہیم بن الخناس عن عبد الرحمن عن عبد الملک بن عتیق عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ وعنہم قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر بثلاثہ، تاریخ جرجان للسہمی صفحہ 317، ایک نسخے میں صفحہ 142۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایک رات تشریف لائے تو لوگوں کو 24 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھائے۔ 24 رکعت، فرض 4 اور تراویح 20، 24 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھائے۔ اس حدیث پاک کی بھی سند بالکل درست اور زبردست سند ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لے، جو ہم نے تاریخ جرجان کا حوالہ دیا، تاریخ جرجان کے ایک قدیم نسخے میں صفحہ 275 میں اور المشیخۃ البغدادیہ صفحہ 41 میں ابراہیم بن خناس کی بجائے ابراہیم بن مختار کو راجع قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اس میں ایک راوی آتے ہیں
ابراہیم بن خناز ہیں، ابراہیم بن مختار ہیں، تو دو نسخوں میں ابراہیم بن مختار کو راجع قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارک پر اعتراض کیا ہے؟ اس میں دو راوی ہیں، نمبر ایک محمد بن حمید الرازی، نمبر دو عمر بن ہارون البلخی، اور یہ دونوں ضعیف۔ ہم کہتے ہیں نا، اتنی جلدی ضعیف کہہ کر حدیث مبارک کو نہ چھوڑو، یہ حسن الحدیث درجے کی ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ محمد بن حمید الرازی، ان کی وفات ہے سن 248 ہجری میں، یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کے راوی ہیں۔ تہذیب التہذیب جلد 5 صفحہ 547۔ ان کی بعض محدثین نے اگر ان پر جرح کی ہے تو دیگر بہت سارے جلیل القدر ائمہ محدثین اس کی توثیق، تعدیل اور مدح بھی فرمائی۔ سماعت فرمائیں، تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 74، امام فضل بن دکین عدلہ، یعنی امام فضل بن دکین نے، جن کی وفات 218 میں ہے، کہتے ہیں عدلہ، ان کو عادل قرار دیا ہے۔ نمبر 2 تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 74، تہذیب الکمال المزی جلد 8 صفحہ 652، امام یحییٰ بن معین وفات 233 ہجری، وہ فرماتے ہیں ثقۃ لیس بہ باس راضی کیس، یہ ثقہ ہیں، ان کی احادیث پر کوئی کلام نہیں اور یہ سمجھدار ہیں۔ نمبر 3 طبقات الحفاظ للسیوطی جلد 1 صفحہ 40، امام احمد بن حنبل وفات 241 ہجری، وثقہ، امام احمد بن حنبل نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ مزید فرمایا لا یزال بالرأی علم ما دام محمد بن حمید حیا، کہ جو رائے شہر ہے اس میں اس وقت تک علم باقی ہے جب تک محمد بن حمید ان کے اندر زندہ ہے۔ نمبر 4 تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 73، امام محمد بن یحییٰ الزہلی وفات 258 ہجری، عدلہ، ان کو عادل قرار دیا ہے۔ تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 73، امام ابو زرع الرازی وفات 258 ہجری، عدلہ، ان کو عادل قرار دیا ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد 8 صفحہ 293، امام محمد بن اسحاق الصاغانی وفات 271 ہجری، عدلہ، انہوں نے بھی ان کو محمد بن حمید کو عادل قرار دیا ہے۔ نمبر 7 تہذیب الکمال جلد 8 صفحہ 653، امام جعفر بن ابی عثمان الطیالسی وفات 282 ہجری، فرماتے ہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ نمبر 8 ابو نعیم عبد الملک بن محمد بن عدی الجرجانی وفات 323 ہجری، فرماتے ہیں لأن ابن حمید من حفاظ اہل الحدیث، کہ یہ حفاظ اہل حدیث میں محدثین، حفاظ محدثین میں سے ہیں۔ تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 73۔ نمبر 9 السنن دارقطنی صفحہ 27، حدیث نمبر 23، امام الدارقطنی وفات 385 ہجری، آپ محمد بن حمید الرازی سے مروی ایک روایت کی سند کو فرماتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ نمبر 10 تہذیب التہذیب جلد 5 صفحہ 550، امام خلیل بن عبداللہ بن احمد الخلیلی وفات سن 446 ہجری، فرماتے ہیں کان حافظا عالما بہذا الشان رضیہ احمد و یحییٰ، امام محمد بن حمید الرازی حافظ الحدیث تھے، علامہ ہیں، اور اس شان کے ساتھ ایک امام احمد اور یحییٰ بن معین ان سے راضی تھے۔
نمبر 11 سیر اعلام النبلا جلدار صفحہ 292، علامہ شمس الدین ذہبی وفات 748 ہجری فرماتے ہیں العلامۃ الحافظ الکبیر محمد بن حمید الرازی علامہ حافظ الحدیث اور بہت بڑے حافظ تھے۔ مزید فرمائے الحافظ وکان من اوعیت العلم العبر فی خبر من خبر، جلد 1 صفحہ 223، علامہ ذہبی فرماتے ہیں حافظ بھی تھے اور علم کا بہت بڑا خزانہ تھے۔ نمبر 12 مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 475، علامہ نور الدین علی بن ابی بکر الحیثمی وفات سن 807 ہجری فرماتے ہیں فی اسناد بزار محمد بن حمید الرازی و ثقۃ، محمد بن حمید الرازی ثقہ راوی۔ نمبر 14 طبقات الحفاظ للسیوطی صفحہ 216، حدیث نمبر 479، علامہ جلال الدین سیوطی وفات 911 ہجری، وثقہ احمد و یحییٰ بغیر واحد، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین اور دیگر بہت سے محدثین ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ نمبر 14 خلاصہ تہذیب التہذیب الکمال المزی، نمبر 14 خلاصہ تہذیب التہذیب الکمال الخزرجی صفحہ 333، امام احمد بن عبداللہ الخزرجی وفات 923 ہجری فرماتے ہیں الحافظ وکان ابن معین حسن الرأی فی، حافظ تھے اور ابن معین ان کے بارے بہت اچھی رائے رکھتے تھے۔ خود غیر مقلد عالم ناصر الدین البانی محمد بن حمید سے مروی روایت کو کہتے صحیح قرار دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ باحکام البانی حدیث نمبر 1301 کے تحت آپ دیکھیں۔ اس لیے محمد بن حمید الرازی کے بارے میں آپ نے توثیق اور تعدیل دیکھی، کس قدر محدثین ان کی توثیق فرماتے ہیں۔ دوسرے راوی عمر بن ہارون البلخی وفات 294 ہجری، آپ ترمذی اور ابن ماجہ کے راوی، تہذیب و تہذیب جلد 4 صفحہ 315 تا صفحہ 317، آپ کی توثیق اور تعدیل سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 142، امام قتیبہ بن سعید قد وثقہ قتیبہ وغیرہ، امام قتیبہ اور دیگر محدثین نے اسے ثقہ قرار دیا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2762 کہتے ہیں عمر بن ہارون کان صاحب حدیث، عمر بن ہارون بہت بڑے محدث تھے، یہ قتیبہ بن سعید فرما رہے ہیں۔ نمبر 2 تاریخ بغداد جلد 11 صفحہ 189، امام عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں ما قلت فیہ الا خیرا، کہ میں نے جب بھی کہی ان کے بارے میں خیر کی بات کہی ہے۔ اور عبد الرحمن بن مہدی ان کے بارے میں سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 7 صفحہ 148 تا 152 کا مطالعہ فرمائیں۔ وکان ابن مہدی حسن الرأی فی، امام عبد الرحمن بن مہدی ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ نمبر 3 سنن ترمذی حدیث نمبر 2762، امام بخاری حسن الرأی فی، امام بخاری ان کے بارے میں رائے اچھی رکھتے تھے۔ نمبر 4 تذکرۃ الحفاظ للذہبی جلد 1 صفحہ 248، امام ابو السلام علیکم عاصم ورحمۃ اللہ عمر۔ وبرکاتہ۔ شرکا متوجہ ہوں، استاذ محترم کی طرف سے کچھ نیٹ کی خرابی ہے، ٹیکنیکل پرابلم ہے، ابھی سالو ہوتا ہے تو انشاءاللہ ابھی استاد جی آپ سے پوچھتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی اب شروع ہو گئی ہے جی۔ جی الحمدللہ آ رہی ہے۔
جی الحمدللہ بہت صاف ستھری آواز آ رہی، کوئی دقت نہیں آپ کی طرف سے۔ جی ابھی سے صاف آ رہی ہے۔ تذکرۃ الحفاظ للذہبی ایک صفحہ 248 امام ابو حافظ عمر عندنا احسن للحدیث من ابن المبارک، اللہ اکبر، کہتے ہیں عمر بن ہارون البلخی ہمارے ہاں حدیث کے طلب کے معاملے میں ابن المبارک سے بھی زیادہ بہتر مہارت کے حامل تھے۔ نمبر 5 تذکرۃ الحفاظ للذہبی جلد 1 صفحہ 249، سیر اعلام النبلاء جلد 7 صفحہ 148، علامہ شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں الحافظ الامام المکثر عالم خراسان من اویت العلم، یہ محدث تھے، امام تھے، بہت زیادہ تصانیف ان کی ہیں، بہت زیادہ احادیث والے تھے، خراسان کے عالم تھے اور علم کا بہت بڑا خزانہ تھے۔ المحدث وارتحل وصنف وجمع، علم کے لیے اسفار کیے، کتب تصنیف کی، احادیث جمع فرمائی۔ تقریب التہذیب حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کان حافظا من کبار التاسع، آپ 9ویں طبقے کے حافظ تھے۔ نمبر 7 سے ابن خزیمہ حدیث نمبر 493، امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں اخرج عنہ فی صحیحہ، اپنی صحیح میں ان سے تخریج کی ہے۔ کہ ہم نے یہ چیزیں نقل کی ہیں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان کی توثیق اور تعدیل کتنی زیادہ ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ فوائد فی علوم الحدیث میں ایک بہترین ضابطہ بیان فرماتے ہیں اذا کان روات اسناد الحدیث ثقات، اذا کان روات اسناد الحدیث ثقات وفیہ من اختلف فی اسنادہ حسن او مستقیم او لا بأس بہ، جب کسی حدیث کے راوی ثقہ ہوں لیکن ایک راوی ایسا ہو جس کی تو تعدیل اور توثیق میں اختلاف ہو کہ اس حدیث کی سند حسن، مستقیم یا کم از کم لا باس یعنی مقبول درجہ کی ہوتی ہے، لہذا اصولی طور پر یہ حدیث مبارک حسن درجہ کی سے کم درجہ کی نہیں۔ دیکھو یہ جو 2 روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ان دونوں میں 2 فرق سمجھ لیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ جو پہلی حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 رکعت تراویح اور وتر کا ذکر ہے، اور جو دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 رکعت تراویح اور 3 وتر کا ذکر ہے۔ تو حضرت ابن عباس والی حدیث پاک میں تراویح اور صرف وتر، اس میں تراویح اور 3 وتر۔ نمبر 2 حضرت ابن عباس والی روایت میں اکیلے نماز کا ذکر ہے، اور حضرت جابر والی روایت میں جماعت کا ذکر ہے۔ جب آپ دونوں حدیثوں کو ملائیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہوگا، نمبر 1 آپ نے تراویح 20 پڑھی ہے، نمبر 2 وتر 3 پڑھے ہیں، نمبر 3 تراویح اور وتر الگ الگ ہیں، نمبر 4 تراویح اور وتر اکیلے بھی ہے اور جماعت بھی ہے۔ یہ شروع کا عمل تھا، بعد میں ہم اس پر بات کریں گے کہ اب مستقل تراویح پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور تراویح کو باجماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے یہ باتیں کھل کر آئیں۔ نمبر 1 20 رکعت تراویح سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 2 تراویح الگ ہے، وتر الگ ہے۔ نمبر 3 تراویح 20 ہے۔ نمبر 4 تراویح اور وتر کی جماعت ہے۔ یہ جو معروف ہے اور یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ 20 رکعت تراویح عمر کی سنت ہے، یہ نہ کہا کریں،
تراوی 20 رکعت باجماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. تراوی 20 رکعت پورا مہینہ باجماعت یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع فرمائی، اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق فرمائی. اس پر بھی بات آگے کریں گے انشاءاللہ، اور شبہات کا جواب دیں گے. میں بات کھل کر کروں گا، کوئی الجھن آپ کو باقی نہیں رہ جائے گی. ہمارے موقف پر دلائل بہت مضبوط ہیں، ہم دلائل کو پڑھتے نہیں، دلائل کو سنتے نہیں، اور اس سے بڑی بات دلائل دینے والوں سے بھٹکتے ہیں، دلائل دینے کو شرارت سمجھتے ہیں، دلائل سے بات کرنے کو مناظرہ بازی سمجھتے ہیں، اور یہ اغیار کی چال ہے. اللہ کے لیے اس کو سمجھو. کراچی ایک بہت بڑی مسجد میں میرا احباب نے بیان رکھوایا، بیان طے ہو گیا. جب میں اس مسجد میں پہنچا تو بیان سے پہلے مجھے بریفنگ دی گئی، ذہن سازی، اور کہا مولانا ہم نے بڑی مشکل سے اس مسجد میں آپ کا بیان طے کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنیں. یہاں کا بڑا مثبت ماحول ہے، تو آپ کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جو منفی ہو اور آئندہ آپ کی آمد میں مشکل ہو یا مادی مسائل پیدا ہوں. میں نے کہا ٹھیک. میں جب خطبہ دینے کے لیے بیان کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھا عشاء کی نماز کے بعد، تو میں نے خطبہ دیا. میں نے مختصر سی بات کی. میں نے کہا مجھے آپ فرمائیں کہ آپ لوگ بیان وہ سن رہا نا سبق، مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کہا جی 5. میں نے کہا اب یہ بتائیں کہ آپ حضرت تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ کہا جی 20. میں نے کہا یہ بتائیں کہ وتر کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ کہا جی 3. میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ آمین اونچی کہتے ہیں؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ نماز کے اندر رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین کرتے ہیں؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا یہ بات سمجھیں، اب آپ 5 نماز پڑھتے ہیں تو ٹھیک، 5 پر دلیل دیں فرقہ واریت. آپ تراویح 20 پڑھے تو ٹھیک، 20 رکعت تراویح پر دلیل دیں تو شرارت. آپ امام کی فاتحہ نہ پڑھے تو ٹھیک، فاتحہ نہ پڑھنے پر کوئی دلیل دے تو مناظرہ بازی. ایسا ماحول کیوں ہے؟ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، جو آپ کی مسجد کے اعمال ہیں انہی اعمال کو مدلل کر رہا، انہی اعمال پہ دلائل دے رہا. تو یہ اغیار کی طرف سے پروپوگنڈا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنیں، لوگ ان سے دور ہو جائیں، لوگ ان سے قریب نہ ہوں. ظاہر ہے جب اعمال چل رہے ہیں اور ان اعمال پہ دلائل نہیں دیے جا رہے تو دوسروں کو موقع ہوتا ہے ہمارے عمل کے خلاف دلیل دے کے لوگوں کو کاٹ سکتے. کلک نہ کرتے وہی دوسرا جو خاموش رہتے ہیں موبائل بند کریں، دوسروں کو موقع مل جاتا ہے ان بچوں کو کاٹ دیا جائے. لیکن جب ہمارے بچوں کے پاس، ہمارے حضرات کے پاس دلائل موجود ہوں گے تو کوئی آپ کو نہیں دور کر سکتا. تو ہم کو نئی بات نہیں کہہ رہے، اپنے اکابر کی طرف سے جو مسنون اعمال ہمیں دیے گئے ہیں انہی مسنون اعمال پر وہی دلائل پیش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اکابر نے تحریر فرما کر ہمارے حوالے کر دیے ہیں. تو آج کی مجلس میں نے 2 مرفوع روایتیں پیش کی ہیں جس سے ثابت کیا ہے کہ تراویح وہ بھی 20 رکعت، فطر اور وہ بھی 3 اور جماعت کے ساتھ رمضان مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہی دلائل آپ سمجھیں، یہی دلائل آگے سمجھائیں، یہی دلائل سنیں، یہی دلائل سنائیں. بیان اپنے پاس محفوظ رکھیں، فائل محفوظ رکھیں،
عوام میں اس کو بیان کریں، بچوں میں بیان کریں، دلائل کے ساتھ پردے کا خیال کرتے ہوئے خواتین میں بیان کریں. یہی دلائل آپ نے آگے چلانے ہیں. اچھی طرح ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں ایک ماحول بہت عجیب سا بنایا جاتا ہے. جو باتیں میں سمجھانا چاہتا ہوں، بہت ایک عجیب سا ماحول بنایا جاتا ہے. کراچی ایک جگہ میرا جانا ہوا، 3 دن کا دورہ تھا. تو ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، آپ کراچی میں ہیں، اگر کوئی وقت ہمیں مل جائے تو ہم بیان رکھوا لیں. میں نے کہا کل ظہر کا وقت رکھ لیں، میں آپ کے آ جاؤں گا اور بیان کر دیں گے. تو مجھے پوچھا کہ آپ کے بیان، مجھے پوچھا کہ عنوان کیا ہوگا. میں نے کہا آپ جو مناسب سمجھتے عنوان رکھ لیں. کہا جی ہم نے مشورہ کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہم کل کی مجلس اور بیان کا عنوان رکھ لیں اصلاحی بیان. میں نے کہا بہت اچھا. میں جب چلا گیا، چونکہ مسجد کا ماحول خانقاہی اور اہل تبلیغ کا تھا، تو میں بیان کرتا ہوں لیکن ساتھ بات بھی سمجھاتا ہوں، ذہن سازی بھی کرتا ہوں. تو میں نے جب بیان شروع کیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں اس مسجد میں تبلیغ کا کام ہوتا ہے؟ کہا جی ہوتا ہے. میں نے کہا ہفتہ وار گشت بھی ہوتا ہے؟ کہا جی ہوتا ہے. میں نے کہا جب آپ مشورہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ آج گشت ہوگا، اس میں ایک ساتھی ذکر پہ بیٹھیں گے، ایک ساتھی راہبر ہوں گے، ایک ساتھی متکلم ہوں گے، جب جائیں گے تو ایک امیر ہوں گے، اور پھر نماز کے بعد ایک ساتھی کا بیان ہوگا. کہا جی بالکل اسی طرح. میں نے کہا اس میں آپ کیا کہتے ہیں، آج بیان ہوگا یا اصلاحی بیان ہوگا؟ کہا جی ہم کہتے ہیں بیان ہوگا. میں نے کہا اس کا معنی کہ ذہن بنا دیا گیا ہے کہ آپ کا بیان بیان ہے، اس کو اصلاحی کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ہے ہی اصلاحی. اور ہمارے بارے میں معروف کر دیا گیا کہ ان کے بیان 2 قسم کے ہیں، ایک اصلاحی ہے اور ایک فسادی ہے. ہماری مسجد میں اصلاحی ہوگا، فسادی نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی اگر اخلاق پر بیان ہو تو اصلاحی ہے، اور عقائد اور اعمال پر دلائل کا بیان ہو تو فسادی ہے. میں نے کہا بھی اس ترتیب کو بدلو، اصل اصلاح تو عقائد کی ہے، اعمال کی ہے، پھر اخلاق کی ہے. تو یہ طرز تبدیل کرو. بیان بیان ہی ہوتا ہے، خواہ عقائد پر ہو، خواہ اعمال پر ہو، خواہ اخلاق پر ہو. عموماً ہمارے کہہ دیا جاتا ہے کہ آج کا بیان اصلاحی ہوگا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بنے، اچھی طرح ذہن بنے ہمارا کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے، ہمارے دلائل کیا ہیں، یہ کام مثبت ہے، یہ کام منفی نہیں ہے. بنیادی بات آج کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے یہ بات ثابت ہے. تراویح ہے، تراویح 20 رکعت ہے، تراویح جماعت کے ساتھ ہے، وطر الگ ہے، اور وطر 3 رکعت ہے. مزید دلائل آئیں گے انشاءاللہ، مزید دلائل اس پر میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. ابھی صرف یہ سمجھانا ہے کہ 20 رکعت تراویح خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے ہے. اور جب یہ تراویح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے ثابت ہے تو ظاہر ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، تابعین، اکابرین، یہ سارے 20 رکعت ہی پڑھیں گے. کیسے ہو سکتا ہے کہ 20 رکعت کو چھوڑ دیں؟ تو میں 20 رکعت تراویح پر صحابہ کرام، تابعین، جمع علماء، اجماع امت، اس کو پیش کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ 20 رکعت تراویح جس طرح پیغمبر پاک کا عمل ہے، اسی طرح 20 رکعت تراویح بالکل عقل قبول کرتی ہے. ممکن نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل انسان کی عقل کے خلاف. تو 20 رکعت تراویح احادیث مرفوعہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ثابت ہے، اسی طرح 20 رکعت تراویح عقل سے بھی ثابت ہے. ذرا اس کو سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ بیان تھا، تو بیان کے بعد مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ 20 رکعت تراویح کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا 20 رکعت تراویح فضائل اعمال سے ثابت ہے. مجھے کہتے جی فضائل اعمال؟ میں نے کہا جی فضائل اعمال.
آپ کے یہاں فضائل اعمال ہے، ہمارے دلائل اعمال، اس کے اندر بھی دلیل موجود ہے۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا میں سمجھا دیتا ہوں، ان کو میں نے سمجھایا، آج آپ بھی سمجھ لیں، ذرا اچھی طرح توجہ فرما۔ میں نے کہا 3 باتیں سمجھے۔ پہلی بات یہ کہ روزانہ کے جو ہم فرائض ادا کرتے ہیں، ان فرائض کی رکعات کی تعداد ہے 20۔ آپ گنتی فرما لیں، 2 رکعت فجر، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء، اور پھر 3 رکعت وتر۔ یہ 20 بنتے ہیں۔ 2 رکعت فجر، 4 رکعت ظہر 6، 4 رکعت عصر 10، 3 رکعت مغرب 13، 4 رکعت عشاء 17، اور پھر 3 رکعت وتر 20۔ میں نے کہا یہ 20 بنتی ہیں۔ آپ کے ذہن میں صرف اشکال آئے گا کہ وتر تو واجب ہے، آپ نے فرض کیسے کہہ دیا؟ لیکن جو واجب ہوتا ہے وہ عملاً اس میں اور فرض میں فرق ہوتا ہے نہ، عملاً فرق نہیں ہوتا، اعتقاداً فرق ہوتا ہے۔ یعنی فرض کے انکار کو کفر کہتے ہیں اور واجب کے انکار کو فسق کہتے ہیں، لیکن عملاً دونوں ضروری۔ مثلاً اگر کوئی شخص مسافر ہو، فجر کی 2 پڑھے گا، ظہر کی 2 پڑھے گا، عصر کی 2 پڑھے گا، مغرب کی 3 پڑھے گا، عشاء کی 3 پڑھے گا، اور نہ عشاء کے 2 فرض پڑھے گا، اور 3 رکعت وتر بھی پڑھے گا۔ جس طرح مغرب کے 3 ہیں، اسی طرح عشاء کے 3 وتر بھی ہیں۔ تو اگر اسے کم درجے کا ہو تو باقی رکعتیں گنجائش نکل آئی، اس کی گنجائش نہیں نکلی، یہ بھی سفر کے اندر پڑھنا ہے۔ نمبر 2، اگر کسی شخص کی دوران سفر نماز قضا ہو جائے یا دوران حضر نماز قضا ہو جائے، تو جب یہ قضا نمازیں پڑھے گا تو جس طرح فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3، عشاء کی 4 پڑھنی ہے، اسی طرح وتر بھی پڑھنی ہے، یعنی وتر کی بھی قضا کرنی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسری بات، اگر کسی شخص کے ذمے کئی نمازیں ہیں، وہ فوت ہو گیا، اس کی نمازوں کا فدیہ دینا ہے، تو فدیہ فجر کا بھی دینا ہے، ظہر کا بھی دینا ہے، عصر کا بھی دینا ہے، مغرب کا بھی دینا ہے، عشاء کے فرضوں کا بھی دینا ہے، عشاء کی وتروں کا بھی دینا ہے۔ تو وتر 5 کا نہیں ہے، 6 کا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ عملاً یہ فرض کی طرح ہے۔ تو 20 رکعت ہمارے اوپر 24 گھنٹے میں فرض ہے، ایک بات۔ دوسری بات، قیامت کے دن سب سے پہلے فرائض کو دیکھا جائے گا، اور اگر فرائض میں کمی ہوگی تو اس کو نوافل سے پورا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یحاسب الناس به یوم القیامہ من اعمالهم الصلاۃ، قال یقول ربنا جل وعز لملائکته وهو عالم انظروا في صلاة عبدي اتمها ام نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال اتموا لعبدي فريضته من تطوعه۔ سنن ابی داود، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل صلاة لا یتمها صاحبها تتم من تطوعه۔ قیامت کے دن سب سے پہلے فرائض کو دیکھا جائے گا، فرائض مکمل تو چھوڑ دیا جائے گا، اگر فرائض نامکمل تو نوافل سے فرائض کو پورا کیا جائے گا۔ تیسری بات، اب دیکھیں نوافل سے فرائض کو پورا کریں گے، لیکن نوافل میں بہترین نوافل وہ ہیں کہ جو پڑھنے دیکھنے میں نفل ہوں، اجر میں فرض ہوں۔ دیکھنے میں نوافل ہوں لیکن اجر میں فرض کی طرح ہوں، وہ کون سے ہیں؟ حدیث مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا
من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه فمن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه کہ جس شخص نے رمضان میں ایک نفل ادا کیا غیر رمضان کے ایک فرض کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ یہ روایت صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، باب فضائل شہر رمضان، اور یہ روایت فضائل اعمال کے اندر بھی ہے۔ اب 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1، روزانہ کے فرائض کی رکعات جو ہمارے ذمے ہے 20۔ نمبر 2، قیامت کے دن سب سے پہلے فرائض کو دیکھا جائے گا، اگر فرائض میں کمی ہوئی تو نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ نمبر 3، نوافل میں رمضان کے نوافل وہ ہیں کہ جو فرائض کی طرح ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی ادا کرنے میں نوافل ہیں اور اجر ان کا غیر رمضان کے فرض کے برابر ہے۔ اب جن کے ذمے 20 رکعت ہیں اور وہ روزانہ 20 رکعت نوافل پڑھتے ہیں، تو ان کو ان فرائض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اضافی ایسے نوافل چاہیے کہ جو دیکھنے میں نفل ہوں لیکن اجر میں فرض کی طرح ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اضافی نوافل رمضان میں وہ تراویح کے رکھے۔ تہجد اضافی نہیں، وہ تو غیر رمضان میں بھی ہے۔ اشراق اضافی نہیں، غیر رمضان میں بھی ہے۔ چاشت اضافی نہیں، غیر رمضان میں بھی ہے۔ اوابین اضافی نہیں، غیر رمضان میں بھی ہے۔ رمضان میں اضافی نوافل وہ تراویح جو ہیں نوافل لیکن اجر میں فرائض کی طرح ہیں۔ لہذا جو شخص روزانہ 20 رکعت پڑھتا ہے اس کو غیر رمضان کے فرائض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے رمضان کے ایسے نوافل چاہیے کہ جو فرض کے برابر ہوں، اور چاہیے بھی 20، اور وہ ہے تراویح۔ تو جو غیر رمضان میں 20 رکعت فرض پڑھتا ہے اس کو رمضان میں 20 تراویح چاہیے ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، اور جو رمضان کے علاوہ 8 پڑھتا ہے فرائض اس کو تراویح رمضان میں 8 چاہیے غیر رمضان کے فرائض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ ہم چونکہ غیر رمضان میں بھی فرائض 8 20 پڑھتے ہیں رکعت، تو ہمیں اجر کے لیے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے رمضان کے اضافی نوافل بھی 20 چاہیے تاکہ ہماری وہ کمی پوری ہو جائے۔ تو اس طرح سمجھیں کہ 20 رکعت تراویح عقل سے بھی ثابت ہو رہی ہے، اور 20 رکعت تراویح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے بھی ثابت ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ بنیادی نقطہ ذہن نشین فرما لیں کہ 20 رکعت تراویح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہیں رہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، ان کے بعد دور ہے حضرت عمر بن خطاب کا، اس کے بعد دور ہے عثمان بن عفان کا، اس کے بعد دور ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یہ دور نبوت، آپ کے بعد خلفائے راشدین کا دور یہ دور تکمیل دور نبوت، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کام جو فرمانا چاہتے تھے اور عمر پوری ہو گئی وہ کام آپ نہ فرما سکے، وہ کام اللہ تعالیٰ نے آپ کی تیار کردہ جماعت صحابہ کرام اور ان کے سرخیل خلفائے راشدین کے دور میں کروا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے مبارک میں، اب دیکھیں قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، لیکن سارا قرآن کریم یک جگہ ایک جگہ پہ حضرت عثمان بن عفان کے دور میں لکھوایا گیا۔ اب حضرت عثمان نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا، کوئی الگ کام تو نہیں کیا، نہ، یہی کام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کو یکجا جمع کر لیں۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟
یعنی ایک جگہ پہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھوایا تو ایک جگہ پہ میں کیسے کراؤں؟ تو میں نے کافی خیر، اسی میں بہتری ہے، پھر کافی خیر اسی میں بہتری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی مرتبہ فی خیر کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرع صدر ہو گیا۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو بکر صدیق نے جو کام کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا۔ ایک قرآن اترا بھی پیغمبر پر ہے، لکھوایا بھی پیغمبر پر ہے، بس وہ جو مختلف جگہوں پہ تھوڑا تھوڑا لکھا تھا اس کو ایک ہی جگہ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کروا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دور میں اس مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، مسیلمہ کذاب کو کچلنے کے لیے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا۔ ابھی یہ مدینہ منورہ سے باہر گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید ترین حالات کے باوجود اس قافلے کو روکا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ قافلہ جائے گا، اس کو ہم نے بھیجنا ہے، اس گروپ کو، یہ ضرور کام ہو کر رہے گا۔ اب مسیلمہ کذاب کا قتل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا بلکہ صدیق اکبر کے دور میں ہوا۔ اب مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کی خواہش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس فتنے کو مٹانے کی تمنا اللہ کے پیغمبر کی تھی، اس فتنوں کو مٹانے کی کوشش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی، لیکن آپ کے دور میں نہیں ہو سکا، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہو گیا۔ تو صدیق اکبر نے کوئی نیا کام نہیں کیا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تمنا کو پورا فرمایا ہے، اسی خواہش کو پورا فرمایا ہے، قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے، مسیلمہ کذاب کے فتنے کو صفحہ ہستی سے مٹایا ہے۔ میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ 20 رکعت تراویح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، 3 رکعت وتر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں۔ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اہتمام نہیں کیا گیا کہ ایک مسجد میں سارے جمع ہوں اور ایک ہی امام کے پیچھے اہتمام کے ساتھ پوری تراویح پڑھے۔ اس کی کچھ وجوہیں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے اس میں بھی اسی طرح چلتا رہا، تراویح بھی ہوتی رہی، جماعت بھی ہوتی رہی، لیکن یہ اہتمام نہیں کہ ایک امام کے پیچھے سارے کھڑے ہو کے پڑھے، 2 الگ کرا رہے ہیں، 3 الگ کرا رہے ہیں، 4 الگ کرا رہے ہیں، اپنی اپنی تراویح کرا رہے ہیں اور جماعت ہو رہی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح بھی ہے، جماعت بھی ہے، یہ سب کچھ چیزیں موجود ہیں، اور صدیق اکبر سے یہ توقع رکھنا کہ آپ نے 20 سے کم کیا ہو، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا نا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخص ہیں کہ جب مانعین زکوٰۃ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، وہ پیغمبر تھے، آپ نبی تو نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن آپ کو نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تلوار لی، میدان میں نکلے، فرمایا لو منعونی اقارا لیؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاقتلہم، ایک زکوٰۃ کی رسی جو اللہ کے نبی کو دی جاتی تھی، اگر آج مجھے نہ دی تو میں تنہا اس پر قتال کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر سے کہا کہ اور فتنے بڑے بڑے موجود ہیں، اس کو نظر انداز کریں، مدینے کے حوال ایسے نہیں ہیں کہ ہم تمام فتنوں کے خلاف یکدم نکلے، یہ چھوٹا ہے، بڑے فتنوں کی فکر کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آ جائے ابو بکر زندہ رہ جائے نہیں ہو سکتا، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ توقع رکھنا کہ کمی کی ہو یہ تو ممکن نہیں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بالکل قریب ہے، جو اعمال اس وقت تھے اسی ترتیب پر یہ اعمال ہوتے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باقی تمام امور کو منظم فرمایا، خلافت کے امور کو منظم فرمایا،
دیگر امور انتظامی کو منور فرمایا تو آپ نے پھر تراویح کے مسئلے پر بھی توجہ دی اور ایک باقاعدہ ایک نظم بنا دیا کہ ایک امام ہوگا، تراویح اس کے پیچھے ہوگی، قرآن کریم امام سنائے گا، باقی لوگ سنیں گے، اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں نہیں ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ کل سے ہم اس پر دلائل دیں گے۔ حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، پھر صحابہ کرام کے دور میں، پھر مکہ اور مدینہ اور بڑے بڑے شہروں میں اس دور میں تراویح کتنی تھی، پھر آئمہ کبار سے تراویح کتنی ہے، پھر اکابرین امت نے تراویح کتنی دی ہے، مشاہیر ملت کیا فرماتے ہیں، تفصیل سے دلائل بیان فرمائیں گے۔ بس آپ دل جمی کے ساتھ سماعت فرمائیں اور دل بڑا رکھیں اور ذہن بنا لیں کہ ہمارے اعمال پہ دلائل موجود ہیں اور جبل احد سے مضبوط دلائل ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم دلیل کی بنیاد پہ بات کہہ رہے ہیں، آنکھیں بند کے بات نہیں کہہ رہے۔ ہم کبھی کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم تو اندھی تقلید کرتے ہیں، نہیں، تقلید ہم دیکھ سمجھ کے کرتے ہیں، دیکھ بھال کے کرتے ہیں۔ اندھی کا معنی یہ ہم ان کو بڑا سمجھتے ہیں، اگر کسی موقع پر ہمیں دلیل نہ آتی ہو ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، یہ ہے اندھی تقلید کا معنی۔ یہ اندھی تقلید کا معنی ہے نہیں کہ ہم کیوں کرتے ہیں، دلیل کیا ہے، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند پر کار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے، آپ کو اور ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آپ حضرات میں جو حضرات تشریف فرما ہے، اصول، قواعد، ضوابط کی پابندی کر کے دل جمی کے ساتھ شرکت فرمائیں۔ چند دن ہمارے اسباق کے ہیں، کوئی زیادت نہیں ہے، بس پابندی بہت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔